کی بخشش فرمائے، اور جو حیات ہیں اللہ پاک ان کی زندگی، جان، مال، عزت، آبرو میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ علامہ توقیر صاحب، علامہ مبشر صاحب آپ تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے اس جامعہ کی حفظ کی کلاس کے ساتھ 6 کلاس اور اس کے ساتھ کمپیوٹر کی کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس ادارے کی غائبانہ مدد فرمائے، اور اللہ ہمارے اس ادارے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تعلیم یہ وہ انمول تحفہ ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے۔ ماں باپ اللہ پاک نے ذریعہ بنایا ہے ماں باپ کو دنیا میں اس انسان کے آنے کا، اور تعلیم اور استاد یہ وہ انمول تحفے ہیں جو انسان کو زمین سے اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر آپ تلاوت کریں تو جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو بنانا چاہا تو فرشتے اعتراض کر بیٹھتے ہیں، اور فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا ہم کم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، تیری تحلیل بیان کرنے والے؟ تو کس کو بنانے لگا ہے؟ یہ خون بہائے گا، فتنے کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر وہ وقت آیا کہ فرشتے سامنے کھڑے ہیں اور حضرت آدم بھی سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اگر یہ جو اشیاء ہیں آپ نام بتاؤ کہ آپ کہتے ہو کہ ان کو کیوں بنایا؟ قرآن کہتا ہے قالوا سبحانک لا علم لنا، تو سارے فرشتے بول پڑے کہ اللہ پاکی تیرے لیے ہے۔ لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب فرشتوں نے جب یہ انکار کیا کہ اللہ ہمیں جو تو نے بتایا ہے انہی کا پتا ہے، ان اشیاء کا ہمیں نہیں پتا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم جانتے ہو بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم سے فرمایا اے میرے آدم اب آپ ان اشیاء کے نام بتائیں۔ قال یا آدم، اے آدم آپ ان اشیاء کے نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چونکہ پہلے اللہ پاک نے حضرت آدم کو سکھا دیے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ساری اشیاء کے نام بتائے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے ساری اشیاء کے نام بتائے تو اللہ پاک نے علم کو عروج عطا فرمایا، اور اتنا عروج تھا کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب جس ہستی نے ان ساری اشیاء کا نام بتا دیا ہے، اب میں رب ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میرے آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو میرے آدم کو۔ سارے جھک گئے، ایک بچا جس نے غرور کیا، تکبر کیا، جسے شیطان کہا گیا، الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین، سوائے ابلیس کے سارے جھک گئے۔ اب اس نے یہ تو دیکھا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اس نے یہ دیکھا کہ یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ان کے پاس اللہ پاک کی عطا کردہ شان قدرت کے ساتھ وہ علم ہے جس علم کی بنا کے اوپر اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم میرے آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو میرے آدم کو۔ اس نے یہ دیکھا، اپنا آپ دیکھا، حکم دینے والے خدا کو نہیں دیکھا، تو اللہ پاک نے فرمایا جا تیری سرداری ہم نے تجھ سے لے لی، قیامت تک سارا زمانہ تجھے لعنت تجھ پر بھیجتا رہے گا، اور تو لعنتی قرار دے دیا گیا ہے۔ آج کے بعد قیامت تک تو لعنتی ہے، تو نے ہمارے حکم کو نہیں دیکھا اور میرے آدم کے سامنے تو نے سجدہ نہ کیا، تو قیامت تک شیطان کو لعنتی قرار دے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تو ایک سجدے سے کھڑے ہوئے، جب اٹھے تو دیکھا شیطان کے گلے میں لعنت کا توپ ڈھل چکا تھا،
اور اس کے اوپر لعنت برس رہی تھی، انہوں نے پھر دوسرا سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ پاک نے اس جھکنے کو اپنی بارگاہ میں قیامت کی صبح تک عبادت کا درجہ عطا فرما دیا۔ علم اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے، علم انسان کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، شعور دیتا ہے، علم بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، علم چھوٹوں پہ شفقت سکھاتا ہے، علم انسان کی زندگی کے اندر نور لاتا ہے۔ پوری دنیا کا ماں حاصل جو ہے وہ علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن آپ جو عزیز طلباء یہاں پہ موجود ہیں، میری یہ بات جو تھی یہ ضروری تھی، آپ کو کہنا چاہیے تھا مجھے، لیکن ایک بات نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میرے جامعہ کے اندر ایک صوفی بزرگ آئے، میں نے ان کو آئے، بڑے صوفی بزرگ تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ 5 منٹ آپ ہمارے جامعہ میں رک جائیں، دعا کریں اور دعا کر کے آپ چلے جائیں۔ تو سارے طالب علم سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے طلباء سے 2 جملے کہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے جو طلباء بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ جو تم 17 یاد کرتے ہو لفظوں کی، اگر 4 یاد کرتے ہو تو 3 یاد کر لینا، 17 میں سبق میں اس میں کم کر لینا سبق کو۔ لیکن آج ایک صوفی اللہ کا ولی تمہیں وصیت کر رہا ہے کہ 17 کے سبق میں کمی کر دینا، استاد کے ادب میں کمی نہ کرنا، چونکہ یہ وہ ذریعہ ہے جو تمہیں سکھانے میں تمہارے کام آئے گا۔ استاد چونکہ اوپر سے استاد کا سلسلہ چلا ہے، خدا کی بارگاہ سے چلا، مصطفیٰ کریم سے چلا، اصحاب کرام سے چلا، تابعین سے چلا، اولیاء کاملین سے چلا، تو انہوں نے کہا 17 کم کر دینا، استاد کا ادب کم نہ کرنا، اس میں کمی نہ آنے دینا، اللہ تمہیں ساری زندگی ناکامی نہیں دکھائے گا۔ محدث اعظم پاکستان علماء یہ سارے جانتے ہیں، نام سے واقف ہیں۔ آپ کے پاس ایک عورت نے بچہ داخل کروایا، تو جب بچہ داخل کروایا تو اس کو آتا نہیں تھا، نالائق تھا، تو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد اس کی اماں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ جڑا پڑھا نکاح جو پڑھنا نہ، میں بہت کوشش کر لیا اس لیکن یہ نہ پڑھنا، لہذا کل نہیں تو گلا شکوا کر سے کہ بڑے نکاح تسا نہ پڑھایا، میں اجازت دینا اس کے تو اپنا نکاح نال گری ہے۔ اب اس وقت کی ماں اور آج کی ماں میں بھی بڑا فرق ہے۔ اس نے کہا استاد جی میں آپ کے پاس بچے کو دین کے لیے چھوڑ کے گئی ہوں، پڑھے یا نہ پڑھے اس کا جنازہ اسی درسگاہ سے اٹھ سکتا ہے، میں قرآن کی تعلیم سے منہ موڑ کر اپنے بچے کو اپنے گھر واپس لے کے نہیں جاؤں گا۔ بہت کوشش کی محدث اعظم پاکستان نے کہ پڑھ لے، لیکن نہیں پڑھ سکا۔ جب نہیں پڑھ سکا تو انہوں نے کہا چل تو اس طرح کر، مدرسے کا کام کر لیا کر، ہمارا کام کر لیا کر، تیری اماں تجھے لے کے نہیں جاتی، بس تو ادھر ہی کام کاج کیا کر۔ 9 سال پورے ہوئے بچوں کے تعلیم کے، تو 9 سال کے بعد جب دستار فضیلت کا جلسہ سجنے لگا، سب کے لیے جبے اور دستاریں مسجد کمیٹی اور مدرسہ کمیٹی لے کے آئی یا لوگ لے کے آئے، جو گھر میں کام کرنے والا تھا اس کا جبہ اور دستار خود محدث اعظم پاکستان اپنے پیسوں سے خرید کے لائے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اپنے پیسوں سے خرید کے لائے تو دستار فضیلت کا جب جلسہ سجنے لگا تو سب سے پہلے محدث اعظم پاکستان کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ جن بچوں نے دستار فضیلت جن کے سروں پہ رکھنی ہے وہ ایک طرف لائن میں لگ جائیں۔ سارے لگ گئے، تو ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ انہوں نے کہا جس بچے کا میں اعلان کرتا ہوں، آج اس بچے کا نام لیا جانے لگا ہے جس نے 9 سال مدرسے میں پڑھا نہیں، مدرسے کا کام کیا، آگے آ جائے۔ وہ بچہ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑی، آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس پڑے کہ میں نے پڑھا نہیں، کلاس میں بیٹھا نہیں، اور استاد مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو آ اور آج سب سے پہلے دستار تیرے سر پہ رکھی جائے گی۔ محدث اعظم نے اسے قریب کو لایا اور اس کے سر پہ جب دستار باندھنی شروع کی، ایک بل دستار کا دیتے تھے، ماتھا چوم کے فرماتے تھے کہ مجھ سے وعدہ کر کے تو ادارہ چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ دوسرا بل دیتے، پھر ہی اس سے وعدہ لیتے۔ اس نے کہا استاد جی زندگی آپ کے نام کی ہے، کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو لفظ تھے آگے وہ سننے والے ہیں، کہتے ہیں جن کی سب کی دستار ہوئی، جنہوں نے علم حاصل کیا، پڑھا، نام لگ گیا کہ یہ فاضل بن کے سامنے ہے، جب سارے مولوی اور مفتیوں کو کسی مسئلے کے اوپر آ کے اٹک لگتی تھی اور مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا
تو سارے جا کے اس کے سامنے بیٹھتے تھے جس نے 9 سال مدرسے کی خدمت کر کے اپنے استاد کو راضی کیا. سبحان اللہ. ساری باتیں پڑھنے سے نہیں آتی، کچھ باتیں ادب سے آتی ہے. اصل پھواڑی کے قاری صاحب، قاری شفیق صاحب، انہوں نے والد صاحب حبیب اللہ ہاشمی. میں اکثر یہ بات بہت دفعہ شاید آپ نے سنی ہو لیکن بچوں کو سنا رہا ہوں کہ دسے جگ نکا جٹ داخل ہوا، جٹ کومانا جٹ ایسا ہے، پہلی جٹ یہ ایسا. بہت کوشش کی تھی استادہ نہ پڑھیا. اس ویلے 10 سالہ بعد انی نکیا کی یعنی تو کھڑنی ہونے سے 3 سالہ بعد 3 سال کی پہلے مدرسے چھٹی نہ ہونی چاہے جو بھی ہو جائے. تو 3 سال کے بعد آگے بچوں کو وہ قرآن پاک سناتے تھے. 2 نفلوں میں بچہ قرآن سناتا تھا، اسے ساتھ لے کے چلے جاتے. وہ جڑے جٹے نے ابا اور ایسے تو 3 سالہ بعد آئے اچھی آخیا نے کچھ آجی بڑا جٹ تو جٹ منجی چرانا ہونا سا اسی اشرا گئی نہ سا. انہاں جی آخیا جٹ کچھ انہاں آخیا دیکھے درسل شرارتی انہیں آخیا جی اے حضرت صاحب بچڑے ہو سنیا اے تھوڑا یا ٹیم تو تھے بیو اے پوچھ رہے ہو سنی. وہ ادھر بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا عصر کی نماز کے بعد ان کا بچہ 8-10 منجوں کی دیا یا نال چھٹی چاہیے ہوئی تھے عاشرہ. وہ جو ادھر آگے پہنچا تو اس وقت کے والدین معدب تھے، وہ استاد کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے تھے. ایون اگر ذرا ایک استاد کوئی نکے کی کوئی گل آگی چھوڑے تو 10 بندے ویڈیو بنائے آلے، 4 اس نے اس کی مشورے دیتے آلے تو 6 چوکیچ پہنچائے آلے تو پھر نال یاگر بھی آلے کہ انہوں کی پڑھانا بہت بڑا مولوی بنانا، یہ تھوڑے یہ نکے یہ مولوی نہ بنو. اب ایک طرف یہ تھا لیکن اس وقت لوگ معدب تھے. وہ جی آیا اس اپنے نکے ہی دیکھیا دیکھی تو اس استاد نے آخر استاد جی مارا نکا جڑا کہ پڑھنا سا پڑھی چکیا تو بس بھی کی اجازت دے انہیں نکے کی نہیں تک یہ سا. استاد اللہ کے ولی تھے. انہوں نے کہا بیٹھے جی کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ لسی پیسا شامی روٹی کھاسا فجری کو سب کی اجازت دے سا چلے گا چاہیے. مغرب کی نماز کا وقت آیا تو جو اس مدرسے کے ناظم تھے انہوں نے اعلان کیا. انہوں نے نماز کے ختم ہونے کے بعد اعلان کیا کہ آج عشاء کی نماز کے بعد جٹ مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنائے گا. زمانہ اعلان ہو گیا کہ ایک لفظ نہیں پڑھا تو یہ قرآن کہاں سے سنائے گا. اچھا درسے والے نکلے تھے آخر چلو دیکھ سن یہ تماشا، محلے والے آخر آس بھی تماشا دیکھ سن تیرا دیکھ سن تو میں جٹ کس طرح قرآن سنا سی. اور جٹ خود بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا مجھے سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی میں کس طرح سناؤں گا. تو وہ حبیب اللہ ہاشمی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز ختم ہوئی تو استاد جو ہے وہ جٹ کی طرف مڑ کے کہنے لگے تھے چل وہ جٹ آگے آ تو قرآن سنا. اس نے کہا استاد جی مجھے سورہ فاتحہ نہیں آتی میں قرآن کو کہاں سے سناؤں گا. انہوں نے کہا تجھے استاد حکم دیتا ہے آگے آ اور مصلی پہ کھڑا ہو جا. آج آگے تو کھڑا ہوگا اور پیچھے تیرا استاد کھڑا ہوگا. کھڑے ہو گئے استاد پیچھے، سارے مدرسے کے طلباء کھڑے ہو گئے. 2 نفلوں میں اس نے قرآن سنانا تھا. جب اس نے کہا اللہ اکبر تو آگے جا کے اس نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پہ جا کے اس کی بریک لگی. جو چپ ہوا استاد جی نے پیچھے سے لقمہ دیا الف لام میم. فرماتے ہیں جو استاد کی زبان سے الف لام میم نکلا فرماتے ہیں پہلی رکعت کے اندر جٹ 29 پارے مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا گئے. دوسری رکعت میں 30واں پارہ سنایا، سینے کے ساتھ لگایا. استادوں نے دعا کر کے فرمایا، اس کے والد سے فرمایا یہاں سودا اس زبان کا نہیں ہوتا، یہاں سودا دل کا ہوتا ہے. جس کا دل پاکیزہ ہو، ادب ہو، محبت ہو، وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میری آپ طلباء سے بالخصوص گزارش ہے اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ سارے یہ ادھر جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سارے اپنے ہی ہیں. میں آپ سے بالخصوص کہتا ہوں کہ بھول کر بھی پوری زندگی کے اندر اپنی امی ابے اور استاد کی بے ادبی مت کرنا اور بھول کر کبھی ان سے بد دعا نہ دینا. اگر ان ہستیوں کی بد دعا نکل گئی تو کامیابی نہیں ملتی، ناکامی ملے گی. اور آپ نے استاد کا ادب کرنا ہے، استاد سے محبت کرنی ہے، استاد سے دعا لینی ہے. جب تک آپ کے استاد آپ سے راضی ہیں سینہ کھلتا جائے گا اور اللہ کا قرآن آپ کے سینے میں بستا جائے گا. میں آخر میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری نعیم گل صاحب سے اور قاری عدیل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انتظامیہ مسجد مدرسے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج بڑی روح خوش ہوگی ان لوگوں کی
جنہوں نے اس جگہ کی بنیاد رکھی تھی، اور آج ان کی روحیں مچر رہی ہوں گی کہ اسی مسجد کے اندر آج معصوم بچوں کی زبانوں سے تلاوت قرآن جاری ہے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ اس کو آباد فرمائے، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے، اور اللہ ان بچوں کی تلاوت کے صدقے سے اس پوری علاقے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔